14 اگست دا دن ہے، یہ اندر مسلمانوں نو، پاکستانیاں نو آزادی ملی، جو کہ انتہائی کمزور بھی سن، تعداد دے اندر بھی تھوڑے، اور لوگاں دیاں دوسرے مذاہب دیاں تکالیفاں بھی برداشت کرنے والے ساڈے اسلاف نے، ساڈے اکابرین نے محنتاں کیتیاں، کاوشاں کیتیاں، کوششاں کر کے پاکستان نو معرض وجود دے اندر لے کے آئے۔ اس وقت نو یاد کرو کہ جس وقت مسلمان نہتے ظلم دیاں چکیاں دے اندر پس رہے سن، ہر چیز غلامی دے اندر چل رہی ہے، نہ تو اسلام اپنی مرضی کے مطابق گزاریا جا سکتا ہے، نہ ہی عبادات، اور معاشرے دے اندر بھی مسلمان انتہائی کمزور سن۔ کسے کم دے اندر مسلمان اپنی آزادی حاصل نہیں کر سکتے سن۔ اور اج بھی دیکھو ہندوستان دے اندر، انڈیا دے اندر پاکستان مسلمان جڑے ہندو مذاہب دے نال، سکھاں دے نال گزارا کر رہے نے، کتنی مشکلات دے اندر، کتنی مصیبت دے اندر، کتنی پریشانی اور دکھ دے اندر وقت گزار رہے نے، نہ تے انہوں نے اس چیز دی آزادی ہے کہ نماز آسانی دے نال ادا کر سکن، اس چیز دی آزادی نہیں کہ وہ اذان بھی بلا جھجک اذان بھی دے سکن، اس چیز دی آزادی نہیں کہ وہ عیدین دی نماز بھی باجماعت پرسکون ادا کر سکن، اس چیز دی بھی آزادی نہیں کہ مسلمان عیدین دے اوپر آسانی دے نال جانور ذبح کر کے خوشی دا اظہار کر سکن۔ کتے گو ماتا نو منن والے مسلماناں نو تکالیفاں دے رہے نے، کتے جناب ہندو مذہب والے یہ مسلماناں نو پریشان کر رہے نے۔ اللہ 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 رب العالمین دی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب کائنات نے مسلمانوں نو ایک آزاد ریاست عطا فرمائی، جس دے اندر مسلمان اپنی مرضی دے نال عبادت کر سکتے نے، مسلمان اپنی مرضی دے نال تمام اسلامی معاملات اختیار کر سکتے نے۔ یہ اللہ رب العالمین دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں تھے بات کرتے چلے جائیے کہ اے اسلام تے ایک ایسا دین ہے کہ جڑا غلامی دا خاتمہ چاہتا ہے، ہمیشہ مسلمان نو آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جڑا مسلمان نو ہمیشہ آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمان مغلوب ہوئے، ہمیشہ دین غالب ہی سونا لگتا ہے۔ اللہ اللہ
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ اللہ بکل عضو منہ من النار۔ اور دنیا جہان تے زندگی گزارنے والوں، رب کائنات تے اے دیکھنا چاہندے نے کہ بندے میرے مسلمان بندے آزاد نظر آؤن، خوش نظر آؤن، اے آزادی دی غلامی دی نجاست دے اندروں، غلامی دے توق دے اندروں نکل کر کے، غلامی دی لعنت دے اندروں نکل کر کے، اے ایک وحدہ لا شریک رب کائنات دے سامنے اے اینو ہی سے جھکان والے بن جان، آزاد ہو جان، آزاد ہو جان۔ اللہ اللہ، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اے بلکہ قرآن نے اور دین اسلام نے آزادی دے بارے دے اندر، آزادی دے بارے دے اندر بڑیاں باتاں فرمائیاں، بڑیاں باتاں فرمائیاں۔ اسلام تے چاہتا ہے کہ مسلمان آزاد ہوں، جڑے غلام نے، مسلمان جڑے غلام نے وہ بھی آزاد ہو جان، وہ بھی آزاد ہو جان۔ جنہاں نے گھراں دے اندر نوکر تے چاکر تے غلام رکھے نے نا، انہاں نوں بھی آزاد کرواؤ، آزاد کرواؤ۔ اللہ اللہ، بلکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تو تک بھی ارشاد فرمایا، توجہ فرمانا، اپنے گریبان کے اندر جان کے دیکھنا اور اپنے سینے کے اندر اے بات کو منقش کر لینا۔ اللہ اللہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے، ایما رجل، سبحان اللہ سبحان اللہ، جڑا بندہ بھی، کوئی شخص بھی، اعتق امرأ مسلما، میرے آقا فرماتے نے کہ جیڑا شخص بھی کسے مسلمان غلام نو آزاد کرے گا، کسے مسلمان غلام نو کوئی آزاد کرے گا نا، اللہ اللہ، استنقذ اللہ، استنقذ اللہ، استنقذ اللہ بکل عضو من النار۔ اوہ کام تہاڈا کی ہے؟ کسے نو آزاد کروانا۔ اگر تسی کسے نو آزاد کروا دیندے ہو، اللہ او دے ہر عضو دے بدلے دے اندر اللہ تانوں جہنم تو آزاد کر دے۔ ایک غلام نو آزاد، کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے، ایک غلام نو آزاد کرنا ہے، اللہ او دے ہر عضو دے، ہر حصے دے بدلے دے اندر تانوں جہنم تو آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے آزادی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اج دے اس دور دے اندر بھی نا بڑے لوگ نے، میں کئی مقامات تے کئی جگہ تے دیکھے ہے کہ لوگ غلاماں نو آزاد اج بھی کرواندے۔ یہ پہلے صرف جنگاں دے وقت دے اندر نہیں سی ہوندا، اج دے دور دے اندر بھی کئی ایسے لوگ نے جڑے غلام نے اور لوگ انہاں نو آزاد کروا رہے نے، اور کئی بیچارے ایسے نے جڑے قرضے دے بوجھ دے تھلے دبے ہوئے نے، لوگ انہاں دے قرضے اتار رہے نے، یہ بھی غلام تے آزاد کرن دے برابر ہی ثواب مل رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ کئی ایسے نوکر تے چاکر لوگاں نے رکھے ہوندے نے نا نال کم کاج واسطے، تے انہاں نو قرضہ دے کے انہاں نوکراں نو انہاں نے اتنا کچھ جناب تے سر دے اوتے قرضہ چڑھیا ہوندا ہے کہ انہاں دے اگوں آਉਣ والیاں نسلاں بھی انہاں دا قرضہ نہیں لا سکتی۔ انج تے بھی جٹ ذمہ موجود، تے انہاں لوگاں نو آزاد کروان دا بھی ثواب ہے، اجر ہے۔ اللہ اللہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کا فرماندے نے، ایما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ اللہ بکل عضو منہ من النار۔ جڑا بندہ کسے غلام نو آزاد کروا دے گا، اللہ اس دے بدلے دے اندر، اس دے ہر حصے دے بدلے دے اندر اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو آزاد کر دیں گے۔ اللہ اللہ، بلکہ ذرا غور فرمانا، اے اللہ نے آزادی دے بارے دے اندر
اسلام نے کنی زیادہ ترغیب دیتی ہے، اسلام نے کنی ترغیب دیتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے روز مرہ معاملات دے اندر کوئی قسم چک لیندا ہے، اسی عام گھراں دے اندر معاشرے دے اندر ایک دوجے دے نال قسماں چکتے رہندے ہیں نا، جی اللہ دی قسم میں انج نہیں کراں گا، جی میں انج کر دیتا تے انج نہیں ہوئے گا، یہ اسی قسماں چکتے رہندے ہیں۔ اللہ اللہ آقا اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑا بندہ سورہ مائدہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 99 دے اندر رب کائنات فرما رہے نے کہ عام گھراں دے اندر، عام معاشرے دے اندر لوگ قسماں اٹھان والے کہ میں انج کر دیتا تے انج نہیں ہوئے گا، اللہ دی قسم میں انج نہیں کراں گا، تے بندہ قسم چوک لیندا ہے، بندہ قسم چوک لیندا ہے، تے جے قسم چوک لوے، قسم کھا لوے تے پھر کئی دفعہ انج ہوتا ہے، بلکہ کئی دفعہ نہیں ساڈے اج دے معاشرے دے اندر تے اکثر انج ہو رہا ہے، بندہ قسم کھا لیندا تے پھر جھوٹی کر دیندا ہے، توڑ دیندا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی جی گل نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، قسم نو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تے جیڑا بندہ قسم کھا لوے، قسم اٹھا لوے، او اپنی قسم نو توڑے نہ، اپنا دل دے اندر ارادہ کر لو پہلو تے قسم اٹھانی نہیں، تے جے اٹھانی ہے تے پھر توڑنی نہیں۔ اللہ اللہ غلط قسمہ نہیں چک دیا رہنا، سیڈے سے کئی معاشرے دے اندر تے ایویں بلا وجہ ہی قسمہ چک دے رہے، تے اے غلط، اے بھی کم غلط ہے، لیکن جڑا جان بوجھ کے کوئی ارادہ کر لیندا ہے کہ میں اے کام نہیں کرنا، قسم چک لئیے، تے اللہ فرماندے نے اے جڑا قسم چک لیندا ہے، اٹھا لیندا ہے، قسم کھا لیندا ہے، پہلو تے قسم انج دی کھائے نا، اگر کھا لوے تے پھر انہوں پورا کرے، پھر اگر قسم توڑ دے وے تے او دا کفارہ اے وے، آقا اللہ فرماندے نے فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مَا تُطْعِمُونَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ مِنْ أَهْلِكُمْ۔ آقا اللہ فرماندے نے اگر قسم توڑ لئیے تے او دا کفارہ اے ہوئے گا کہ 10 مسکیناں نو کھانا کھلانا ہے، 10 مسکیناں نو کپڑے دلانے نے، یا تے کپڑے دلا دیو تے یا انہاں نو کھانا کھلا دیو، تے یا کھانا بھی نہیں کھلا سکدے، کپڑے بھی نہیں دلا سکدے، تے پھر ایک غلام آزاد کر دیو۔ گل چل رہی ہے غلامی آزادی دی، اسلام نے جگہ جگہ تے ترغیب دیتی ہے کہ غلاماں نو آزاد کرو، غلاماں نو آزاد کرو، غلاماں نو آزاد کرو، اور میں دسنا چاہنا کہ کیڑے کیڑے مقامات نے جنہ تے اللہ کا رب کائنات نے فرمایا ہے۔ اللہ اللہ آقا فرماندے نے کہ جڑا بندہ قسم کھا لوے، یا تے 10 مسکیناں نو کھانا کھلائے، یا 10 مسکیناں نو کپڑے پہنائے، یا پھر غلام ایک آزاد کرے، اگر انہاں تیناں کماں دے اندروں کچھ بھی نہیں کر سکتا تے پھر او پے در پے لگاتار 3 مسلسل روزے رکھے، 3 روزے رکھنے، تے جے ایک تیناں چواں کماں چو ایک بھی نہیں کرے گا تے پھر بندہ گناہگار ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ اللہ اور دوسرے مقام تے نا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے کہ غلاماں نو آزاد کرو، غلاماں نو آزاد کرو۔ لوگوں اے غلامی بہت بڑی لعنت ہے، جنہیں تو اللہ رب کائنات نے اس لعنت کو آزاد کر کے سانو مسلمان بنا کے پاکستان عطا فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اللہ دوسری جگہ تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اپنی بیوی نال زہار کر لیندا ہے، اے بڑا مسئلہ سنن والا جے، گھراں دے اندر اس مسئلے کی بڑی ضرورت ہے، معاشرے تباہ ہو چکے نے نہ معاملات دی وجہ کر کے۔ جڑا بندہ
زہار کر بیندا ہے اپنی بیوی دے نال. زہار کہندے نے کہ اپنی بیوی نو ماں بہن کہہ دینا کہ تو میری بیوی. لڑائی ہو گئی نا گھر دے اندر، معاشرے دے اندر لڑائی جھگڑے تو ہوندے رہندے نے. لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، او دے اندر اے بندہ اپنی بیوی نو غصے دے اندر کہندا ہے کہ اج تو بعد میں تیرے نیڑے آیا تو تو میری ماں لگے. مینوں تو اج تو بعد انج ہی ہے جویں تو میری بہن ہے. ماں اور بہن کہہ دینا اپنے اتے اپنی بیوی نو حرام قرار دے دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ نے اس عمل کو منع فرمایا، نہ کریا کرو، اجدا عمل نہ کریا کرو. اپنی بیوی نو ماں اور بہن نہ آکیا کرو. اگر کوئی کہہ دے تے پھر جہل نے نا، یہ سارے معاملات جہالت دے اندر ہی نے. تے اگر کوئی کہہ دے تے پھر یہ کی علاج ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نا اما جی آئیاں، اما جی خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے وقت دے اندر بھی یہ معاملہ چل رہا سی، بڑیاں پریشان ہوئیاں. مکمل تفصیل سنان دا وقت نہیں، اسی مختصر کریے. بہرحال اگر کوئی یہ بندہ کہہ دیندا ہے تے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا او دے واسطے بھی یہ تین چیزاں نے، او دا بھی کفارہ ہے. کفارہ ادا کرو تے اس معاملے دے اندر نکل جا. او پھر تہاڈی بیوی ہے، او حقیقی ماں نہیں بن گئی، او تہاڈی حقیقی بہن نہیں بن گئی. زبان تو غلطی ہو گئی ہے، رشتہ داری نہیں ٹوٹدی. ہاں رشتہ داری ٹوٹدی ہے لعان کرن نال، لعنت بھیجن نال. وہ بھی میں اگے بیان کرتا. زہار کرن نال، ماں بہن کہن نال رشتہ داری نہیں ٹوٹدی. او دا کفارہ بن جاندا ہے، او دا جرمانہ پہ جائے گا. کفارہ کی ہے؟ یا تے ایک غلام آزاد کرو. دیکھو جگہ جگہ تے رب کائنات نے غلام آزاد کرن دی ترغیب دیتی ہے. اے غلام تو غلامی تو اللہ تعالی نجات عطا فرمانا چاہتے نے. ایک تے غلام آزاد کر دیو، یا پھر لگاتار 2 مہینے 60 دن 2 مہینے لگاتار روزے رکھو. دوسرا کفارہ. اور تیسرا کفارہ کی ہے کہ یا تے 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے. انہاں تیناں کماں چ کوئی کم کرو گے تہاڈا رشتہ پھر بحال ہو جائے گا. اور شرط ہے کہ پہلو حق ادا کرو، پہلو جرمانہ ادا کرو، پہلو کفارہ دیو تے پھر رشتہ داری بحال کرو. یہ جرمانہ نہیں دیتا، کفارہ نہیں دیتا تو پھر میاں بیوی نزدیک نہ جاؤ. اللہ اکبر. اگلی بات میں کر رہا سا لعان. لعان ایک بہت بڑی بری علامت. میاں بیوی دا آپس دے اندر جھگڑا پہ گیا اور لڑائی کس وجہ تو ہو گئی کہ شوہر آندا ہے کہ میری بیوی بدکار ہے. انہوں میں ویکھیا کسی نے بدکاری کرتے ہیں، وہ آندھی ہے نہیں نہیں اللہ دی قسم میں تے کوئی اندا کام نہیں کیتا. اے معاملات بھی سارے معاشرے دے اندر بڑے چل رہے ہیں. یہ بیوی آندھی ہے میں تے اندا کوئی کام نہیں کیتا. ہن قاضی دی عدالت دے اندر آ گئے. قاضی نے مرد نو بھی کھڑا کیتا، عورت نو بھی کھڑا کیتا. مرد نو آکھیا کوئی گواہ دے، انہیں آکھیا میرے کول گواہ کوئی نہیں، میں کلا ہی سا. بیوی کہنے لگی کہ جھوٹ بولتا ہے، غلط ہے، میرے سے الزام لگا رہے ہیں. قاضی صاحب نے یہ آکھیا کہ تسی انج کرو شوہر صاحب، تسی قسم اٹھاؤ کہ اللہ دی قسم میں اپنی گل دے اندر سچا ہاں، میں اپنی گل دے اندر سچا. 3 قسمہ چکو تے چوتھی بار آکھو کہ اگر میں جھوٹا ہویا تے اللہ دا غضب میرے تے نازل ہوئے، اللہ دی لعنت ہوئے میرے تے. یہ کوئی چھوٹی جی گل ہے کسی تے تہمت لگانا؟ ایویں اپنی بیویاں تے تہمت نہ لگاؤ، یہ تے تہاڈی تباہی دا سبب بن جاندا ہے. اللہ اکبر. معاشرے بگڑ جاندے نے.
اگر انہیں لعنت بھیج دیتی، قسم اٹھا دیتی، پھر بیوی نو آخیا جائے گا کہ تو کھڑی ہو، پھر بیوی کھڑی ہوئے گی اور قسم چکے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، میرا شوہر جھوٹا ہے، میرا شوہر جھوٹا ہے، تیرے قسمہ چک کے تے چوتھی پنجویں بار آکھے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہوئے تے میرے تے اللہ دی لعنت ہوئے، میرے تے اللہ دا غضب ہوئے، بس ختم، رشتہ ختم ہو گیا، دوبارہ زندگی کے اندر انہاں دی آپس کے اندر رشتہ داری جوڑ نہیں سکتے۔ اندازہ کر لو ساڈے معاشرے دے اندر لوگ ایک دوجے نو گالاں بھی کڈی جاندے نے تے رشتے بھی کیتے جاندے نے۔ اللہ اکبر، اور ایدا کفارہ کوئی نہیں، ایدے رشتہ داری بھی ختم ہو گئی، کفارہ تے تاں ہوتا جی چھوڑنا ہوئے۔ بہرحال اگلی بات ہے کہ جس جگہ تے اللہ تعالی نے غلاماں نو آزاد کرن دا فرمایا ہے، آزادی دا فرمایا ہے کہ جڑا کوئی بندہ منت مان لیندا ہے، نظر مان لیندا ہے میرا اے فلاں کم ہوئے گا، میں منت مان لئیے، میں نظر مان لئیے میرا فلاں کم ہوئے گا تو میں اے دیکھ دیاں گا، مسجد دے اندر میں پیسے دیاں گا، میں جناب صدقہ کراں گا، میں نل لگوا دیاں گا، میں سڑک بنوا دیاں گا، میں نفل ادا کراں گا، میں روزے رکھاں گا، یہ کوئی منت مان لیندا ہے نا۔ پہلی تے بات ہے تے غور فرمانا، اگر کوئی بندہ منت مننا چاہے تے منت مننے صرف اللہ دے نام، اللہ تو علاوہ کسے دے نام تے منت مننا جائز ہی نہیں، حرام ہے۔ اگر تے کوئی منت مننے تے منت ہمیشہ اللہ دے نام تے مننے، تے جے کوئی بندہ غلط منت من لیندا ہے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس منت کو پوری نہ کرو، گناہ ہے۔ ایک بندہ مثال دے طور تے کہندا ہے کہ جی میرا کام ہو جائے تے میں دربار سے جا کے دیکھ دیاں گا، پکڑ دیاں گا، میں اوتھے جا کے سجدہ کراں گا، میں اوتھے جا کے نفل پڑھاں گا، ایک کم ہی غلط ہے، گناہ ہے۔ ایک منت کو پورا نہ کرو۔ ایک صحابی آئے اللہ دے رسول دے کول، ٹائم بڑا مختصر ہے، ایک صحابی آئے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں مقام تے اونٹ ذبح کرنا چاہنا، جڑے بندے جا کے دیکھاں دیندے نے نا، بکرے چڑھاندے نے تے پھر آندے نے کہ جی اوتھے کڑا کوئی رج کی ہے، اللہ دے رسول میں فلاں جگہ تے جا کے ذبح کرنا چاہنا اونٹ۔ آقا نے فرمایا، حدیث صحیح مسلم دی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کیا اس جگہ تے کوئی پرانے وقت دے اندر کوئی میلہ لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابی کہنے لگے نہیں، پوچھیا دو تین دفعہ پوچھیا کہ اوتے جہالت دے اندر کوئی لوگ اکٹھے ہوندے نے یا اوتے جہالت دے دور دے اندر کوئی ایسا معاملہ ہوندا ہے؟ یا رسول اللہ جہالت دے وقت دے اندر کوئی معاملہ نہیں ہوندا، لوگاں دا اکٹھ بھی اتھا کوئی نہیں ہوندا، میرا ویسے ہی دل ہے میں اوتے جا کے ذبح کراں اونٹ۔ آپ نے فرمایا جی جہالت دے وقت دے اندر کوئی بھی معاملہ ہوتے نہیں تو پھر تو ہوتے ذبح کر سکتے ہیں، اگر کوئی جہالت دے اندر کوئی بھی معاملہ ہوتے ہوتا ہے تو پھر جان کو نہیں کر سکتا۔ تے جڑے ساڈے اے سارے کوئی کتے دین جا رہا ہے، کوئی کتے جناب بکرے چھترے دین جا رہا ہے، کوئی پچھوں جناب کوئی منڈی بول دین کو ٹرتا ہے تے وہ دوسرے ملک دے اندر تے دوسرے تیسرے، انا للہ۔ اون دے افسوس اس بات ہے کہ ساڈے وزیر داخلہ صاحب، وزیر داخلہ اور مشیر وزیر اعظم وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اساں تواڈے نذرانے، میرے کو ویڈیو موجود ہے، ساڈے نذرانے جڑے تسی درباراں وغیرہ تے دیندے ہو نا، داتا صاحب تے دیگر جڑے وفاق دے کنٹرول دے اندر نے، اگر تسی اٹلی بیٹھے ہو، یورپ بیٹھے ہو، دوسرے ممالک دے اندر بیٹھے ہو تے تساں اوتھوں نذرانے کرنے نے، تواڈے واسطے آن لائن بھی نذرانے شروع کر دیتے ہو۔ تسی دیگ چڑھانی ہے، یہی الفاظ نے، دیگ چڑھانی ہے یا تساں جناب چادر چڑھانی ہے، آن لائن پیسے سینڈ کرو، اسی تواڈی چڑھا دیا۔ انا للہ۔ اوے اللہ دے بندو، اللہ تے تانوں آزاد غلامی تو نجات عطا فرمانا چاہندا ہے، تسی غلام بنے بیٹھے ہو۔
اللہ اکبر. غلامی اور آزادی ایک چیز کی ہے. یہ بارے دے اندر اللہ دے پیغمبر اور صحابہ اکرام بھی بڑی دعاواں کرتے رہے، بلکہ پچھلے انبیاء بھی بڑی دعاواں کرتے رہے، اور بڑے انبیاء نو رب کائنات نے آزادیاں بھی عطا فرمائیاں. اللہ اللہ جدو بنی اسرائیل دا وقت آیا نا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماندے نے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل دے لوگو تسی اس وقت نو یاد کرو جدو اسا تانوں تواڈے دشمناں تو نجات عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وقت آیا، حضرت موسیٰ نو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے آل فرعون، اے موسیٰ علیہ السلام اس وقت نو یاد کرو نا جدو اللہ تعالی نے تانوں آل فرعون تو نجات عطا فرمائی، اے غلامی تو نجات عطا فرمائی. تسی غلام بن چکے سو، تسی غلام سو، اللہ نے تانوں غلامی تو نجات عطا فرمائی. اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذرا اے حدیث ساڈے واسطے وے، اے ساڈے سارے اسی جڑے تے تشریف فرماواں اسی سن رہے ہیں، اے حدیث ساڈے واسطے ذرا فرمانا، توجہ فرمانا. میرے آقا علیہ السلام کی فرماندے نے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے من اصبح منکم، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافن فی جسدہ اندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ تواڈے اندروں کوئی بھی شخص اس حال دے اندر صبح کردا ہے، صبح اٹھدا ہے، اس حال دے اندر صبح اٹھدا ہے کہ او اپنے گھر دے اندر امن دے نال موجود ہے، او دا اپنا گھر ہے، اپنا گھر ہے، او غلام نہیں کسی دے کرائے دے مکان تے نہیں رہندا، اپنے آزادی والے گھر دے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. جیڑا بندہ اپنے گھر دے اندر امن دے نال زندگی گزار رہا ہے اور اس حالت دے اندر ہے کہ او دا جسم بھی تندرست ہے، خیر عافیت والا ہے، اور اگلی بات او کسی دا غلام نہیں کہ مانگ کے کھائے. آقا فرماندے نے کہ او دے گھر دے اندر روٹی بھی موجود ہوئے نا، صبح دا کھانا بھی او دے گھر دے اندر ہوئے، تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ گویا اس بندے نو اللہ نے ساری دنیا ہی عطا فرما دیتی، وہ ساری دنیا دا مالک ہے. کیڑا بندہ جڑا اپنے گھر دے اندر تندرست موجود ہے تے روٹی بھی وہ گھر دے اندر ہو. اور یارو یہ بڑی اور کیڑی نعمت، اسی آزاد ملک دے اندر آزادی رب کائنات نے سانو عطا فرمائی، اور اپنے گھراں دے اندر آزاد ہے. رب کائنات دا شکر ادا کرو. اللہ اکبر. باتاں تے اور بھی کافی زیادہ نے، لیکن آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کریے. انبیاء علیہ السلام بھی اپنی اپنی دعاواں کرتے رہے، آزادی دیاں دعاواں کرتے رہے. اچھا دسنا یہ چاہنا کہ غلامی ہے کیڑی چیز ہے؟ غلامی کنوں کہندے؟ غلامی کچھ لوگ ہوندے نے ذہنی طور تے غلام ہوندے نے، جتھے کسی نو ملنا ہے نا چودھری صاحب نو جناب جی میں تسی حکم فرماؤ، او غلام نے، ذہنی طور تے غلام نے. او اگر انہاں نال کوئی گل کیتی جائے نا تے پھر اگوں آندے نے کہ جی اسی شروع تو میرے ساڈے پیو دادا انہاں دے غلام سن، انہاں دے نوکر سن، انہاں دے سیری سن، اسی بھی کی کریے، پھر انہاں دے کم بھی تے انہاں دے ہونے نا، انہاں کولوں کم بھی تے اساں لے رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رب کائنات دا شکر ادا کرو جے تسی آزاد ہو، تسی کسی دے محتاج نہیں. محتاجی غلامی بہت بڑی لعنت ہے. اللہ نے تھانوں ملک عطا فرمایا ہے، آزادی عطا فرمائی.
اور اس واسطے نہیں سی عطا فرمائی کہ انگریزاں دے غلامی چوں نکل کے اپنے چودھریاں تے وڈیریاں دے تھلے آ کے تو غلام بن جاؤ. اللہ اکبر. اور دوسری صورت کیڑی ہے؟ ایک بندے دی فکر اور سوچ ہی غلامی والی ہوندی ہے. وہ دی سوچ ہی ہوندی ہے کہ جناب اسی جڑا ساڈے کول مغربی معاشرہ ہے نا، اے یورپی معاشرہ ساڈے کول جڑا بگڑیا کھلوتا ہے، جڑا پڑھے نہیں جا رہا، ساڈیاں اولاداں بھی انہاں دے طرز تے چل رہی ہیں. ٹی وی تے ویکھنا، وی سی آر تے ویکھنا، کیبل تے دیکھنا، جناب موبائل سوشل میڈیا سارا کول موجود ہے ساڈے کول. اوتھے اساں انہاں دا لباس بھی دیکھنا ہے. اساں پھر ساڈیاں بیٹیاں، ساڈیاں بہو بیٹیاں عورتاں انہاں دی طرح پھر اپنے لباس نو ٹال دیاں نے. ساڈے نوجوان دیکھتے نے انہاں دے طرز تے جناب اپنے کٹنگ، اپنے لباس، اپنا ہیئر ڈریس سارا کچھ اسی طرح کر رہے ہیں. ایک غلامی نہیں تھی اور کی چیز ہے. رب کائنات تے تانوں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، تسی پھر انگریزاں دے پٹھوں بنے ہوئے. اللہ تعالی دے غلام بنو، اللہ دے غلام بنو، میرے پیغمبر دے نوکر بنو. مغربی معاشرے نو دیکھ دیکھ کے انہاں دی طرز سے اپنے طریقے نو مت اپناؤ. جیڑی کوئی گل کرتے نا تے سب تو پہلو یہ آکھے گا جی اساں اوتھے دیکھے ہے کہ یورپ کے اندر تے اے بڑا سکون ہے، بڑا امن ہے، بڑا یہ ہے تے بڑا وہ ہے. انہاں کتھوں سیکھیا ہے؟ انہاں بھی تے اسلام دے کولوں سیکھیا ہے. عمل او کردے نے پہ تسی انہاں دے جڑے برے کام نے انہاں دے مگر لگے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگلی غلامی ہے اسی سیاسی طور پہ غلام. سیاسی غلامی بھی ایک غلامی ہے. نجات لو اے کولو. اپنے آپ کو اتنا قابل بناؤ کہ سیاست کرنے والے تواڈے غلام بنن، تسی انہاں دے غلام نہ بنو. اس غلامی تو اللہ دے کولو دعا کر کے نجات حاصل کرو. کوئی بڑا وڈیرا کوئی چودھری آ جائے کہ اسی انہاں دے غلام ہاں. اگلی ساڈی غلامی ہے اپنی نفسانی خواہشات، ساڈی دل دیاں خواہشات وہ دے مگر پجدیاں ساڈی دنیا تباہ ہو رہی ہے. اسی وہ دے غلام بن چکے ہیں. اور اس تو بعد جڑی عقیدے دی غلامی ہے معاشرتی رسومات. دیکھو ایسا کلمہ کدھا پڑھے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تے اسی ہے کون آ حنفی. ایسا کلمہ پڑھے ہے محمد رسول اللہ دا اسی ہے کون آ بریلوی. اسی ہے کون آ دیوبندی. اسی ہے کون آ اسی جناب نقشبندی. اسی شوہر وردری. اسی قادری اتاری. غلامی نہیں تھی اور کی یہ توک پٹے دا توک پائے. اللہ تو انو نجات عطا فرمانا چاہتے ہیں، تسی پھر غلامی دے کمے ہو. جو سانو اے کہن گیا سا وہی کرنا ہے. محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے غلام دوسرے دے بنے بیٹھے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ خدا دی قسم. اکثر تساں دیکھیا ہوئے گا میری پچھلے دنوں بھی فیس بک تے کافی بحث چھڑی سی. اے حنفی بریلوی اپنے آپ نو سگے پیرے کیلانی، سگے پیرے اتاری، سگے پیرے فلاں سگ اپنے آپ نو سگ کہیں دے نے. کتا اسی فلاں دے درد دے کتے ہاں. اوے اللہ نے تو انو انسان بنایا ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. غلامی تو نجات عطا فرمائی ہے، تسی پھر اتھی لگے کرتے. اگلی آخری بات سب تو بڑی غلامی ساری اتھو اسی جان چڑی جاوے نا تو پھر اگو بھی جان چڑی گئی. معاشرتی رسومات. اگر بیٹی بیٹے دی شادی کرنی ہے تو جہیز دی لعنت. اسی تے رشتہ ہی اتھے نہیں کرتے جتھے سانو لبنا کٹنا ہوگا. یہ لعنت نہیں تھی اور کی چیز ہے. اس تو نجات اللہ کرے نجات ملتا ہے. اور
پھر کوئی مرض ہو گئی ہے، وفات ہو گئی ہے کسی دی، تے ایتھے بھی سیاپا پہ جاندہ ہے کہ ساڈا نک نہیں رہے گا، اسی غلام سانو کی آکھن گے لوگ؟ اور ڈر تے اس بندے نو ہے جڑا غلام ہے کسی دا نوکر ہے، اس بندے نو ڈر ہے کہ میرا مالک مینوں کی آکھے گا۔ یہ مطلب ہے کہ تیرے چودھری نے سارے جنہاں تو ڈریا پھردا، تیرا رب بادشاہ تیرا رب ہے، ڈردا تو لوکاں کولوں ہے پیا۔ اے معاشرتی رسومات، اینا چیزاں دی بھی غلامی کیوں ہے؟ وجہ کی ہے؟ ایدی ایک وجہ قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن کی کہندہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ مَا وَجَدْنَا قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا وجدنا علیہ آباءنا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ اللہ 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 فرماندے نے جدو تسی اینا بے ایماناں نو، جدو تسی اینا اے غلاماں نو، جڑے لوگ اپنے آپ نو نا غلام سمجھدے نے نا، اے جدو انہاں نو تسی آکھو گے نا کہ اے ساریاں چیزاں چھڈ کے تے آ جاؤ رب کائنات دی طرف، آ جاؤ اللہ اور اس دے رسول دی طرف، تے اے اگو کی آکھن گے؟ نہیں جی ساڈیاں مجبوریاں نے۔ اے قرآن دے الفاظ نے، ساڈیاں مجبوریاں نے۔ کیڑیاں مجبوریاں نے؟ اساں اپنے پیو دادا دے دین نو چھڈ کے کیویں تواڈے اللہ؟ وہ ساڈے بڑے وڈیرے بھی تے انج ہی کردے رہے نے نا، کیا وہ غلط سن؟ اور قرآن کے الفاظ نے رب کائنات بیان فرما رہے نے، فرمایا آوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، لا يعقلون شیئا، لا يعقلون شیئا، وہ تے کچھ عقل نہیں رکھ دے جڑے انج دے بندے، بھاویں تواڈے بڑے بڑے رہی ہو، وہ بے وقوف نے۔ وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، قرآن کے الفاظ نے وہ ہدایت یافتہ نہیں جے، انہاں دے پیچھے نہ چلو، اصل دین دا رستہ لبو۔